السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیو دوستو، آج میں نے آپ کو یہ بیان کرنا ہے کہ قاتلان حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا عبرتناک انجام کیسے ہوا، کیا ہوا، جنہوں نے حصہ لیا، آل رسول کے گلشن کو اجاڑا، پھر اللہ پاک نے ان کے ساتھ کیا ماجرا کیا۔ جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیاس سے مجبور ہو کر دریائے فرات پر پہنچے اور پانی پینا چاہتے تھے، کم بخت حسین بن نمیر نے تیر مارا جو آپ کے دہن مبارک پر لگا۔ اس وقت آپ کی زبان سے بے ساختہ بد دعا نکلی، یا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے فرزند کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کا شکوہ آپ ہی سے کرتا ہوں۔ اے میرے مولا، تو دیکھ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے فرزند کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ، میں نے تیرے سے شکوہ کیا ہے۔ اور پھر فرمایا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک نے، یا اللہ، ان کو چن چن کر قتل کر اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دے، ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ، کسی کو بھی باقی نہ چھوڑ۔ اول تو ایسے مظلوم کی بد دعا، سبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی قبولیت میں کیا شبہ تھا، دعا قبول ہوئی اور آخرت سے پہلے ہی دنیا میں ایک ایک کر کے بری طرح مارے گئے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو لوگ قتل حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں شریک تھے ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا جس کو آخرت سے پہلے دنیا میں سزا نہ ملی ہو۔ آخرت سے پہلے دنیا میں سزا دی گئی، کوئی قتل کیا گیا، کسی کا چہرہ سخت سیاہ ہو گیا یا مسخ ہو گیا، بد شکل ہو گیا، کتے کی شکل ہو گیا، یا چند ہی روز میں ملک سلطنت چھن گئے، اور ظاہر ہے کہ ان کے اعمال کی اصلی سزا نہیں بلکہ اس کا ایک نمونہ دنیا میں آیا جو لوگوں کی عبرت کے لیے دنیا میں دکھایا گیا۔ وہ شمر بدبخت کمینہ، وہ بھی جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کتا دیکھ رہا ہوں کالا چٹا جو میری اولاد کا خون پی رہا ہے۔ جنگ میدان کربلا میں جب سیدنا امام حسین اور شمر آمنے سامنے ہوئے تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، صدق اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا۔ تو بہن زینب نے پوچھا کہ کس بات کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں؟ کہ فرمایا، مجھے میرے نانا نے کہا تھا کہ میں کتا دیکھ رہا ہوں کالا چٹا جو میری اولاد کا خون پی رہا ہے۔ بد شکل شمر کتا تھا، وہ کالا چٹا ابرص فل بہری۔ قاتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندھا ہو گیا۔ سبت ابن جوزی نے روایت کیا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شریک تھا، وہ دفعتاً نبینا ہو گیا۔ اللہ پاک نے ان سے آنکھیں چھین لی، بینائی چھین لی، تو لوگوں نے سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آستین چڑھائے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ کے سامنے چمڑے کا وہ فرش ہے جس پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے، اور اس پر قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے 10 آدمیوں کی لاشیں ذبح ہوئی پڑی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے مجھے ڈانٹا اور خون حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک سلائی میری آنکھ میں ڈال دی، میری آنکھ میں لگا دی۔ میں صبح اٹھا تو اندھا تھا۔ قاتلان حسین نیز ابن جوزی نے نقل کیا ہے کہ جس شخص نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، وہ ظالم بدبخت، آل رسول کے ساتھ اتنا ظلم ہوا، ایک تو قتل کیا گیا بے دردی کے ساتھ، پھر
ان کی گردن کو رسی ڈال کے گھوڑے کی جو ہے گردن کے ساتھ باندھا گیا۔ اتنی بےرحمتی کی گئی، اتنی بےرحمتی کی گئی، بےرحمتی کی گئی اتنی۔ اس کے بعد اسے دکھایا گیا کہ اس کا منہ کالا ہو گیا، تارکول ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم سارے عرب میں خوش رو آدمی تھے، تمہیں کیا ہوا؟ تو اس نے کہا جس روز سے میں نے یہ سر گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، جب ذرا سوتا ہوں تو دو آدمی میرے بازو پکڑتے ہیں اور مجھے ایک دیکھتی ہوئی آگ پر لے جاتے ہیں اور اس میں ڈال دیتے ہیں جو مجھے جھلس دیتی ہے، اور اسی حالت میں چند روز کے بعد وہ مر گیا۔ نیز ابن جوزی نے سدی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کی دعوت کی مجلس میں یہ ذکر چلا کر کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں جو بھی شریک ہوا اس کو دنیا میں بھی جلد سزا مل گئی۔ اس شخص نے کہا کہ بالکل غلط ہے، میں خود ان کے قتل میں شریک تھا، میرا کچھ نہیں بگڑا۔ یہ شخص مجلس سے اٹھ کر گھر گیا، جاتے ہی چراغ کی بتی درست کرتے ہوئے، یہ جو چراغ جلتے تھے اس وقت نا ڈبے، اس کی بتی درست کرتے ہوئے اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی۔ جو کہتا تھا میں تو شریک تھا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، باقی لوگوں تو تم کہتے ہو سزا ملی ہے، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، میں بھی تھا۔ حالانکہ جب وہ گھر گیا چراغ کی بتی درست کر رہا تھا تو اس کے کپڑوں کو آگ لگ گئی اور وہیں جل بھن کر رہ گیا۔ سدی کہتے ہیں کہ میں نے خود اس کو صبح دیکھا تو کوئلہ ہو چکا تھا۔ ہاں، یہ آل رسول کے اوپر جنہوں نے ظلم کیا ان کے ساتھ اللہ پاک نے یہ حادثات پیش کیے، دنیا میں سزا دی، دنیا میں، اور ابھی ان کی روحیں آگ میں جل رہی ہیں اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جس شخص نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیر مارا اور پانی نہیں پینے دیا، ظالم نے پانی نہیں پینے دیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاس مسلط کر دی، اس آدمی کے اوپر ایسی پیاس مسلط کر دی اللہ رب العالمین نے کہ کسی طرح بھی اس کی پیاس بجھنی نہ تھی، جتنا پانی پیے پیاس نہیں بجھتی تھی، اللہ نے پیاس کھول دی۔ پانی کے اندر اگر صفت اللہ نے پیاس بجھانے کی رکھی ہے، لیکن اللہ کے حکم سے پیاس بجھتی ہے، پانی پیاس نہیں بجھا سکتا، تو وہ جتنا پانی پیے اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی۔ اللہ نے اسے دنیا میں سزا دی کہ تو نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ تو نے ظلم کیا، انہیں پیاسا رکھا، پانی نہیں دیا، ظالم، اب تو پیاسا مرے گا۔ اب اسے اس کی پیاس نہیں گئی، پانی کتنا ہی پی لے، پیاس سے تڑپتا رہتا تھا کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ یہ اللہ نے سزا دی، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ اتنا یعنی کہ پانی اندر چلا گیا کہ پیٹ پھٹا اور وہ مر گیا، ختم ہو گیا۔ یہ اللہ پاک نے حضرت سیدنا امام حسین اور ان کے رفقا جو قاتل تھے ان کے ساتھ اللہ پاک نے یہ انجام کیا، جو قتل میں شریک تھے۔ تو محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، تو ہمیں اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ اہل بیت کی جو دشمنی کرتا ہے، دل کے اندر بغض رکھتا ہے، تو وہ ضرور دنیا میں بھی اس کو سزا ملے گی اور آخرت میں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، مرنے کے بعد اس کی روح جہنم میں چلی جائے گی۔ ہاں، ان حضرات کا غم دل کے اندر پیدا کرنا کہ انہوں نے ایسی قربانیاں دی ہیں، یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، اس کے اوپر بھی اجر ملے گا۔ جو لوگ سنگ دل ہیں کہ کہتے ہیں کہ تم نہ غم کرو، غم حسین نہ کرو، ارے ہم پتھر دل نہیں ہیں، ہمارا دل پتھر نہیں ہے، ہم انسان ہیں، ہمیں رونا آئے گا، ہمارا دل روئے گا، ہمارا سینہ تڑپے گا اندر سے۔ ہاں، کیوں؟
کہ آل رسول کے اوپر ظلم کیا گیا، بے قصور شہید کیے گئے۔ علی اکبر شہید ہوئے، ہاں، اور علی اصغر شہید ہوئے، عبداللہ شہید ہوئے، چھوٹے بچے ظالم نے پانی پلا رہے تھے، تیر مارا، گلے سے پار ہو گیا۔ کیا ان کا قصور تھا؟ کیا قصور تھا؟ تو ہمیں تو غم آئے گا۔ تو یہ 10 محرم کا پیغام یہ نہیں کہ تم جو ہے 10 دن غم حسین کرو اس کے بعد چھٹی، نہیں، یہ پورا سال، پوری زندگی غم رکھنا ہے دل کے اندر کہ وہ مظلوم تھے، ان کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ تو محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اہل بیت سے محبت کرو، یہ عظیم خاندان ہے، ان کی دین کے اوپر قربانیاں ہیں، انہوں نے دین کو بچایا، ظالموں کو آگے ڈٹ گئے لیکن گردن نہیں جھکائی، کٹا دی لیکن جھکائی نہیں۔ تو ہمیں کربلا کا یہی پیغام ملتا ہے کہ اللہ کے لیے کٹ جاؤ، مر جاؤ، اسی میں تمہارے لیے جو ہے بہتری ہے۔ اللہ پاک ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کی محبت نصیب فرمائے، ان کا عشق نصیب فرمائے، اور ان کا درد اور غم نصیب فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔